بیگم، جناب والا، یہ کیا تماشا ہے کہ شام ڈھلے آپ کی تمام توجہ اس کھیلے کرکٹ کے ہنگامے میں گم ہو جاتی ہے اور ہم گویا پس منظر کی ایک غیر اہم شے بن کر رہ جاتے ہیں؟ میاں، قبلہ من یہ محض کھیل نہیں، ایک ایسا مارکہ ہنر ہے جس میں قوموں کی عزت اور دلوں کی دھڑکنیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ہماری انہماک کو محض غفلت پر محمول نہ فرمائیے۔ سبحان اللہ! اگر یہی معیار اہمیت ہے تو ہم کس زمرے میں آئیں؟ کیا ہماری رفاقت اب اس کھیل کے ایک اوور کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی؟ بیگم محترمہ، آپ کی قدر و منزلت اپنی جگہ مسلم، مگر یہ مقابلہ بھی کچھ ایسا ہے کہ دل خود بخود اس جانب مائل ہو جاتا ہے۔ جناب، دل کا مائل ہونا تب زیب دیتا ہے جب توازن بھی برقرار رہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہماری ہر بات ٹائم آؤٹ پر چلی جاتی ہے۔ قبلہ، آپ کے کلام کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسے سکون سے سنیں، نہ کہ شور مجمع میں ضائع کر دیں۔ حضور، یہ عذر بھی خوب ہے، بات نہ سننے کو بھی ادب کا جامہ پہنا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا سارا سرمایہ اس اسکرین پر وقف ہو چکا۔ بیگم، اگر کچھ تقصیر ہم سے سرزد ہوئی تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ میچ کے اختتام پر ہم پوری توجہ آپ کی حضور پیش کریں گے۔ جناب، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ وعدہ میچ کی بات کی طرح محض ایک التوا تو نہیں۔ ارے بہن محترمہ، ذرا التفات فرمائیے۔ یہ آپ کی ساڑی ہمارے صحن میں اس شان سے دراز ہے گویا حکومت قائم کرنے آئی ہو۔ حضور والا، ہوا کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے کپڑوں کو لے جائے، ہم اس کے آگے کب ٹھہرے؟ قبلہ، ہوا اپنی جگہ مگر حدود کا پاس بھی کوئی شے ہوتی ہے، یہ تو سراسر درازی دامن ہے۔ ارے بہن، آپ تو یوں برم ہے جیسے ساڑی نہیں لشکر اتر آیا ہو۔ جناب، اگر یہ لشکر ذرا اور پیش قدمی کرے تو ہمارے کرتے بھی اس کے زیر نگین آ جائیں گے۔ تو پھر یوں کیجیے، ہم اپنی رسی کچھ سمیٹ لیتے ہیں، آپ ذرا مسکراہٹ پھیلا دیجیے، دونوں طرف توازن رہے گا۔ واہ بہن، بات بھی نفاست سے اور حل بھی لطافت سے، یہی تو لکھنؤ کی شان ہے۔ جی حضور، یہاں کپڑے بھی تہذیب سے سکھائے جاتے ہیں اور باتیں بھی۔ نواب مرزا نازک لکھنوی غیظ و غضب میں: جناب محترم مرزا آفتاب علی خان، یہ جو آپ کے آستانے سے نالی کا گندا پانی ہمارے صحن معطر میں یلغار کیے آتا ہے، گویا شائستگی کے چہرے پر ایک کھلا تماچا ہے۔ مرزا آفتاب علی خان، ابرو کشیدہ: قبلہ نواب مرزا نازک، آپ کی نازک مزاجی اپنی جگہ، مگر جس راہ کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ محض ایک عام گزرگاہ ہے، اس پر اس قدر شور قیامت کیوں؟ نواب مرزا نازک: حضور، گزرگاہ اپنی جگہ، مگر آپ کے گھر کی فیوزات سیالہ نے اسے ایسا دریا بنا دیا ہے کہ تعفن بھی ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا ہو۔ جناب، آپ کی خطابت کا جادو سر آنکھوں پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صحن کی پستی ہی اس سیلاب کو دعوت دیتی ہے۔ ہم پر الزام دھرنا کہاں کا انصاف؟ نواب مرزا نازک کنے میں: قبلہ، عجب منطق ہے، گندگی بھی آپ کی اور تقصیر بھی ہماری۔ یہ تو وہی قصہ ہوا کہ تیر آپ چلائیں اور نشانہ ہم ٹھہریں۔ مرزا آفتاب علی خان، غصے کی انتہا: حضور والا، آپ کے شکووں کی فراوانی اس قدر ہے کہ اگر انہیں نالی میں بہا دیا جائے تو شاید پانی کا رخ ہی بدل جائے۔ نواب مرزا نازک: میاں، آپ کی دلائل ایسے کمزور ہیں کہ ایک ذرا سی ہوا بھی انہیں اڑا لے جائے، اور آپ اسے حکمت عملی کا نام دیتے ہیں۔ مرزا آفتاب علی خان، آخری بار، جناب عالی، آپ کی فصاحت اپنی جگہ، مگر جب تک عمل کی نہر جاری نہ ہو، یہ الفاظ کا دریا اس تعفن کو ہرگز نہ دھو سکے گا۔ نواب مرزا نازک غیظ و غضب میں: جناب محترم مرزا آفتاب علی خان، یہ جو آپ کے آستانے سے نالی کا گندا پانی ہمارے صحن معطر میں یلغار کیے آتا ہے، گویا شائستگی کے چہرے پر ایک کھلا تماچا ہے۔ مرزا آفتاب علی خان، ابرو کشیدہ: قبلہ نواب مرزا نازک، آپ کی نازک مزاجی اپنی جگہ، مگر جس راہ کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ محض ایک عام گزرگاہ ہے، اس پر اس قدر شور قیامت کیوں؟ نواب مرزا نازک: حضور، گزرگاہ اپنی جگہ، مگر آپ کے گھر کی فیوزات سیالہ نے اسے ایسا دریا بنا دیا ہے کہ تعفن بھی ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا ہو۔ جناب، آپ کی خطابت کا جادو سر آنکھوں پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صحن کی پستی ہی اس سیلاب کو دعوت دیتی ہے۔ ہم پر الزام دھرنا کہاں کا انصاف؟ نواب مرزا نازک طنز میں: قبلہ، عجب منطق ہے، گندگی بھی آپ کی اور تقصیر بھی ہماری۔ یہ تو وہی قصہ ہوا کہ تیر آپ چلائیں اور نشانہ ہم ٹھہرے۔ مرزا آفتاب علی خان، غصے کی انتہا: حضور والا، آپ کی شکووں کی فراوانی اس قدر ہے کہ اگر انہیں نالی میں بہا دیا جائے تو شاید پانی کا رخ ہی بدل جائے۔ نواب مرزا نازک: میاں، آپ کی دلائل ایسے کمزور ہیں کہ ایک ذرا سی ہوا بھی انہیں اڑا لے جائے، اور آپ اسے حکمت عملی کا نام دیتے ہیں۔ مرزا آفتاب علی خان، آخری بار، جناب عالی، آپ کی فصاحت اپنی جگہ، مگر جب تک عمل کی نہر جاری نہ ہو، یہ الفاظ کا دریا اس تعفن کو ہرگز نہ دھو سکے گا۔